جس سے ڈرو۔ ایک شخص نے کہا کہ جناب، ایک شخص مجھے کہنے لگا جناب آپ میری خطائیں معاف کریں۔ اب دیکھو یہ شرک ہے۔ میں نے اسے کہا میں کون ہوں خطائیں معاف کرنے والا؟ تمہارا پیر ضرور ہوں، لیکن میری شکل کیا ہے کہ میں تمہاری خطائیں معاف کروں؟ میں تو خود سراپا خطا ہوں اور منتظر عطا ہوں۔ میں تو اس کا بھکاری ہوں، عاجز ہوں، سراپا خطا ہوں، سیاہ کار ہوں۔ یہ جملہ میں نے کہا نہ بولنا، معافی مانگو، اللہ سے مانگو جو تمہیں بخشنے والا بھی ہے اور مجھ گناہگار کو بھی بخشنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تم مجھ سے پہلے بخشے جاؤ اور میں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی ذات کیا ہے؟ وہ غنی عن العالمین ہے۔ تو خطائیں معاف کرنے والا وہ ہے۔ ہاں اگر کسی نے حقوق العباد کے حوالے سے میرا حق تلف کیا ہے، میری چیز دبائی ہے، مجھے ایذا پہنچائی ہے، تو اس کو حق ہے ایز اے انسان ہونے کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے یا میں کسی سے معافی مانگوں کہ تم میری خطا معاف کر دو۔ فلاں صاحب میں اپنے مرید سے کہوں کہ مجھے تم معاف کر دو کیونکہ میں نے تمہاری حق تلفی کی ہے۔ اب اللہ اس وقت معاف کرے گا جب بندہ معاف کرے گا پہلے۔ ہاں اس قسم کی معافی ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن مطلق معافی وہ صرف مالک دے سکتا ہے، جس سے رسول بھی مانگتے رہے، اولیاء اللہ بھی مانگتے رہے، اور پوری کائنات اپنے اپنے مقام پر اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ تو یہ عقیدے ٹھیک کرنا، لوگ کہتے ہیں تم تقریر کرتے ہو اور اپنی علمیت کے اظہار کے لیے، میں نے کہا یہ تو میرا مالک جانتا ہے، میں تو معمولی سے دو چار لفظ جاننے والا ہوں، مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن میں بڑے بڑے علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، حق چھپاتے ہیں، عقیدہ نہیں بتاتے، اور وہ مشائخ جو اپنے آپ کو اللہ کا صحیح و شریک سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھا جائیں تو معاذ اللہ اللہ کو وہ کرنی پڑتی ہے بات، وہ اپنے گریبانوں میں چھانکیں، ان سے میں بے علم اچھا ہوں جو میں سیدھا اپنے عجز کا اعتراف کر رہا ہوں۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا، حضرت پیران پیر، حضرت پیر دستگیر محبوب سبحانی، حضرت شیخ المشائخ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال جو درس دیا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، اس شخص کے بعد پڑھو، سنو، جو ہم بھی گیلانی ہیں، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی گیلانی ہیں، اور بھی دنیا میں جتنے گیلانی ہیں وہ اپنے دادا کی تعلیم پڑھیں۔ کیا کسی گیلانی کا، کسی سید صاحب کا وہ عقیدہ ہے جو ان کے پیر غوث پاک کا ہے؟ میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص سے گزرا ہے۔ لیکن میں عرض کروں، فرمایا دیکھیں اس مالک حقیقی کے سامنے کیا غوث پاک معاذ اللہ دیوبندی تھے، وہابی تھے،
اگر بھابھی تھے سارا باز ان کا بھابھیوں کا ہے تو چھوڑ دو 11ویں منانا. ایسے پیر کو کیوں پکڑتے ہو جو بھابھیوں والی بات کرتا ہے؟ یہ پیر صرف چاول کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پیر اللہ سے ملانے والا ہے. اس کا تو محبت اور عقیدت سے نام لے تو تو اللہ سے مل جائے گا. اس کی اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں وہ قبولیت ہے. تم کیا سمجھتے ہو غوث پاک کو؟ یرمیاں بٹورنے والوں اور یرمیاں کھانے والوں. فرمایا بندہ مر گیا. عرض کی تھی گئی قبلہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو سی، مہربانی فرماؤ. فرمایا میری گلی چو کدے لگیا؟ نہیں جناب منکر ہے. میرا لنگر دا پورا کدے کھادا؟ قبلہ نہیں. فرمایا میرا چہرہ ویکھیا کدے؟ حضرت چہرہ تو اس ویکھیا ہے. شیخ نے ہاتھ اٹھائے بارگاہ ایک بھی. شیخ فرمایا میرے مالک تیرے اس عاجز عبدالقادر دی گلی بچوں بھی نہیں لگیا. اس دے لنگر دا جڑا تد لنگر دیتا ہے میں نے اس دا پورا بھی نہیں کھادا. میرا چہرہ ویکھیا، میرا چہرہ تیری بارگاہ میں چکنے والا ہے. میرے اس چہرے دی جو تیرے کو قیمت ہے اس سے صدقے اس سے مغفرت فرما. خواب آئی دوسرے دن بندہ بخشیا گیا. اللہ فرمایا شیخ عبدالقادر دا چہرہ ویکھے جا میں تینوں بخش دیتا. سمجھ آئی؟ یہ وہ پیر ہے، یہ 11ویں والا پیر نہیں ہے. یہ جگت پیر ہے، پیر دستگیر ہے، رسول کا وزیر ہے، دنیا میں بے نظیر ہے. فرمایا غوث پاک کی سن عقیدت بارگاہ عزی وچ لیا کوئی پیر کٹ کے جس دی اے عاجزی ہوے اپنے مالک دے سامنے. سادی صاحب نقل کر دیں شیخ سادی رحمت اللہ علیہ گلستان میں فرمایا عبدالقادر را گیلانی را دیدن لوگاں تکیا عبدالقادر گیلانی نو کہ او مکہ شریف دے حرم شریف دے کنکریاں ہوتے اپنی جبین مبارک کے سارے سجدے وچ رو رہے ہیں بیت اللہ دے سامنے سر چکا کے غوث پاک پہ. او کرامتاں بیان کرنے آلے ہو تے سلے پانے آلے ہو تے ویلا لینے آلے ہو تے دادا لینے آلے ہو. آؤ غوث پاک دی عارضی آج بھی تکو اپنے مالک حقیقی دے سامنے کس شان دی ہے. اے تو بھی نہیں کہندا ہے جو وہ اتنا بڑا شیخ کہہ رہا ہے. اے وہی کہہ سکتا ہے، تو تے میں کتے کہہ سکتے ہیں. ساڈی کیڑی شکل؟ غوث پاک نے فرمایا یا اللہ میرے مالک اے جملہ بے کسان عالم را کر، اے وہ ذات کہ جتنے بے کسن دنیا تے جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں انہاں دا پھر بھی کوئی نہ کوئی ہے، میرا کوئی نہیں. اے جملہ بے کسان عالم را کر یک جو کرمت تمام عالم را بس. ایک تیرے کرم دی جو برابر مقدار بھی پوری کائنات انسانیت اور زندہ اور مردہ چیزاں واسطے کافی. ایک تیرے کرم دی جو مقدار جو دے برابر یک جو کرمت تمام عالم را بس. یک جو کرامت
تمام عالم را بس. ایک ادھے ربائی سنی نے بولو آئے اے بھی غوث پاک دی ربائی ہے, اے پیران پیر دی ربائی ہے. من بے قسمو کسے ندارم جز کو, فرمایا کہ عبدالقادر او بے کسے جڑا تیرے تو سوا کوئی نہیں رکھدا, میں اس دا سارا تیرے تو بغیر مالک کوئی نہیں. للہ بفریاد منے بے کس رس, اپنی ذات دا صد گئی, اپنی ذات و صفات دا میں وسیلہ پا کے عبدالقادر عرض کرتا ہے کہ اس بے کس دی فریاد نو تو پہنچ. یہ شیخ دی تعلیم ہے کہ کرے کعبے دے سامنے جبین اپنا متھا کہ سارے شیخ عبدالقادر اور عرض کرے یا اللہ میں بہت گناہگار ہاں, روئے زمین تے میرے تو بد کے کوئی گناہگار اور کوئی خطا کار نہیں. میں جس لئے اپنے گریبان چاکنا تے غلطیاں تے گناہ ہی نظر آن دیں, میں بخشش دے قابل نہیں نظر آنا کہ میری بخشش نہیں ہو لگی. یا اللہ میرے مالک قیامت والے دن تیرے بارگاہ دے سامنے نبیاں دا, صدیقاں دا, شہیداں دا, صالحین دا طبقہ کھلوتا ہو سی جڑے عفت معاب ہو سن, جڑے بخشنے دے قابل ہو سن, جڑے گناہاں تو پاک ہو سن. اے بے کس عبدالقادر گناہ کہن کے انہاں دے سامنے نہیں ہو سکدا. مینوں قیامت والے دن نابینا انا پیدا کری اٹھاویں تاکہ میں انہاں دے چہرے اکھ نال اکھ نہ ملا سکاں. میں کیڑے منہ نال انہاں صدیقاں تے عارفین دے نال اکھ ملا سا, میں تا گناہگار ہاں. اے تو جس دیاں یارویاں دینا ہے, جس نو دستگیر کہندا ہے, اس دا اپنے مالک دے نال اے عرض ہے, اے نیاز مندی ہے, اے بندگی ہے, اے اظہار بندگی. کیڑا پیر وڈا گزریا شیخ عبدالقادر کو لوں جڑا سارے اولیاء اللہ دا سردار ہے, تے پھر داسنا جڑا اتنی بندگی پیش کرے. اے تو میں ایک گل سنائیے نا, تو اڈا مغر چکرا بجے میں گلہ سناواں تے کیا تو اڈے وچ میرے وچ شیخ دا ایمان ہے؟ فرمایا تو اگر کسی غیر کو ڈرتا ہے اللہ تو سوا دے تو مشرک ہے. ایک غوث پاک دا جملہ سن, اللہ تو سوا کسی بندے کو اگر تو ڈرتا ہے تو مشرک ہے, تیرے بھی شرک ہے. جڑا ڈردے دے قابل ہے اس کو ڈر, بندے کو کی ڈرنا. اے تیرے پیر دا قول ہے جس میں تو شیخ عبدالقادر کہنا ہے. آج میرے جا پیر ہوئے تو یہ آکھے میرے کو ڈرو جی, تو انہوں پتہ نہیں کی ہو جائے گا, میں چکر دے ماں تو انہوں برباد کرا, تو اڈے عقیدے خراب کرا. میں سیدھی گل کر رہا تو تسی اپنے عقیدے ٹھیک کرو, اللہ دے نال رکھو تعلق. جس سے تسی بھی محتاج ہو تو میں بھی محتاج ہوں, تو میری ساری جد محتاج ہے. سمجھ آئی؟ اے جس ویلے درباراں تے اسی جاندے ہیں تے اے چما چٹی تے بوئے چمنے تے سجدے نے شکلاں بنانیاں, اے ساریاں رسول اللہ دی تعلیمات کے خلاف ہیں. جا کے قبر پہ فاتحہ پڑھا کرو, زیادہ نہیں آتا تے الحم شریف پڑھ کے ولد دعالین تک کرے ولی کل شریف پڑھ کے پھوک کے اپنے سینے تے ہاتھ چکو, یا اللہ اسی تنا نیک بندہ سمجھ کے آئے ہیں, یہاں پر ہم اچھا سمجھ کر آئے ہیں, ہم سے اچھے ہیں. تو اگر ان کے مقام رسیدہ ہیں, تیرے کاغذوں میں فٹ ہیں, ٹھیک ہیں, تو ان کے صدقے ہم پر کرم کرنا. اور اگر کوئی لغزش خامی رہ گئی ہے بتقاضائے بشریت, کیونکہ مکمل انسان تو کملی والا ہے نا,
تو اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں نے جو تلاوت کی ہے یہ میں ہدیہ کرتا ہوں اس صاحب مزار کو، اس کی لغزش کو معاف فرما اور اس کے درجات کو بلند فرما۔ آپ صندوقوں میں غلے میں ڈالتے ہیں پیسے، وہ تو سجادہ نشین صاحب لے جاتے ہیں، جو آپ ان کو نذرانہ دیتے ہیں وہ تو وہ لے گئے جو سانس لے رہے ہیں اور 24 گھنٹے مزار شریف کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں، وہیں اسی ایریے میں رہتے ہیں چاہ کے کوئی بچ کر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پیروں کو تو جو زندہ ہیں ان کے صاحبزادوں کو، پیروں کو تو نذرانہ دے دیا، ارے جس کے صدقے پیروں سے مل رہے ہو اس کو کیا دیا تم نے؟ اس کو پیسے تو نہیں کام آئیں گے، وہ کیا قبر سے ہاتھ نکال کر وہ غلہ اندر گھسیٹ لیتا ہے؟ غلہ تو وہیں پڑا رہتا ہے، اوپر انہوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی صاحب ولایت کرامت ہیں کہ یہی نہ لے جائیں۔ تالے لگے ہوتے ہیں، بھائی کسی بزرگ آدمی نے یہی چھک کے قبرہ تو آپ نے چیز میں یہ تسی کھانے پہ ہو، انہوں نے کہا کہ بلا تالے لگے تھلے اور بڑے پروگرام ہو سی، تالا تو سب نہیں کھولنا، بڑا پکا ہے۔ تو وہ تو لے جانے سے رہے، جو صاحب قبر ہے وہ تو لے جا سکتا نہیں ہے، نہ آج تک ہم نے سنا ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جس کے صدقے تم اس کی ساری اولاد کو مل رہے ہو، سجادوں کو مل رہے ہو، جو اہل ہیں ان کو بھی مل رہے ہو، جو اہل نہیں ہیں ان کو بھی مل رہے ہو، عقیدت سے نہ صحیح دنیا داری سے ایک نذرانہ پیش کر رہے ہو تاکہ ان سے کل دنیا کا کام پڑے گا تو ان کو بھی پیسے دے دو، ذرا خوش کرنے کے لیے بھی مرید کرتے ہیں نا، پتہ ہوتا ہے یہ اہل نہیں ہے پر دینا پڑتا ہے، دنیا داری میں کام آ جائے گا بندہ۔ تم نے صاحب مزار کو کیا دیا؟ تحفہ تو تم نے اس کو دینا چاہیے جس کے لیے تم آئے ہو، اس کو نذرانہ کیا پیش کیا؟ اس کو حکم ہے کہ تم قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، سینے کی طرف کھڑے ہو کر ارسال ثواب کرو، اللہ کی بارگاہ میں بھیجو جس طرح میں نے طریقہ بتایا، عرض کرو تو شیخ خوش ہوگا۔ یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے بھی لکھی ہے کہ تم دوسروں سجادہ نشینوں اور صاحبزادوں کو دیتے ہو، صاحب مزار پہ غلوں میں ڈالتے ہو، تو صاحب قبر کو کیا دیتے ہو؟ وہاں جو کام اگلے جہان آئے گا وہ تو قرآن مجید ہے، قرآن شریف پڑھو، وہاں پڑھ کے ارسال کرو۔ تم نے ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی ان میں خامی ہے اللہ کے ہاں تو اللہ معاف فرمائے، تم عرض کرو۔